اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ ٹی وی جب بھی آپ کھولیں، آپ کو چاہے وہ کوئی کمیونیکیشن کا، یعنی اگر ہم موبائل استعمال کرتے ہیں، اس کا کوئی پیکج ہے، ہم موبائل کو اپنے دیگر رابطوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن جو موبائل کمپنی ہے وہ جو کمرشل دیتی ہے، وہ جو ٹی وی میں آپ کو کمرشل دکھاتی ہے، وہ یہ کہ آپ اس سے اپنے کاروبار کی تشہیر کر سکتے ہیں۔ جو بیچنے والا ہے وہ گاہک سے رابطہ کر سکتا ہے، باپ اپنے بچوں سے رابطہ کر سکتا ہے، ماں اپنی بیٹی کی خیریت دریافت کر سکتی ہے، دوست احباب دوستوں کو فون پہ کسی کا پیغام دے سکتے ہیں۔ یہ نہیں دکھائیں گے، وہ کمرشل میں دکھائیں گے کہ موبائل فون کے سستے پیکج سے آپ جو لڑکا ہے وہ کسی نامحرم لڑکی سے لمبی گفتگو کر سکتا ہے، اس میں اس کے لیے آسانی ہے۔ یہ دکھا دکھا کے وہ برائی کے جسے ہم برائی سمجھتے تھے، برائی کو ہمارے لیے ڈائجسٹیبل کر دیا گیا، وہ ہمارے لیے قابل ہضم ہو گئی۔ اب وہ برائی ہمارے لیے برائی نہ رہی کہ یہ فکری ارتقاء ہے، یہ فکری تنزلی ہے، یہ فکری پستی ہے کہ جس میں ہم ہر دن کئی فٹ گہری دلدل میں گرتے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ بددیانت حکمران ہے۔ کیوں کہ جب یہ بددیانت حکمران کرپشن کر کے اپنی تجوریاں بھر لیتے ہیں، ملک کو کنگال کر دیتے ہیں، تو ملک کو IMF اور دیگر اداروں سے قرض لینا پڑتا ہے، اور جب یہ ڈالر کے پھندے میں جکڑی ہوئی معیشت پوری دنیا کی جب اس سے قرض لیا جاتا ہے تو وہ صرف قرض نہیں دیتے، وہ قرض کے ساتھ اپنی اقدار بھی دیتے ہیں، اپنی ویلیوز دیتے ہیں، آپ سے اپنی ویلیوز لیتے ہیں، آپ کی اقدار چھین کر، آپ سے حیا چھین کر وہ بے حیائی آپ کو دیتے ہیں کہ اگر احسان لینا ہے تو پھر جو احسان کر رہا ہے اس کے ناز نخرے بھی اٹھانا پڑیں گے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی بے حیائی اور بے رہروی کی جو یلغار ہے، اس کو دیکھ کر کیا کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ لاکھوں انسانوں نے اسلام کے نام پر اس مملکت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی اور وجود میں آنے والی مملکت کا یہ انجام ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ کوئی فکر کر سکتا ہے؟ نہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ ایک آزاد خیالی کا سیلاب ہے کہ جو آئے دن ناک سے اوپر چڑھے جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سوچنے اور سمجھنے کی گھڑی ہے کہ ہم سوچیں اور سمجھیں اور فکر کریں کہ ایک منظم سازش کے تحت، آپ دیکھیے کچھ ہی ہفتے پہلے، بلکہ پچھلے سے پچھلے ہفتے پہلے تک جو 2-3 جمعے کا خطبہ تھا وہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کہ جس کے تحت پاکستان میں ہم جنس پرستی کی راہ کو قانونی طور پر ہموار کیا گیا۔ اب اس کے 2 ہفتے بعد ہی ایک ایسی فلم ریلیز کی جا رہی ہے، اور سندھ نے تو اجازت دے دی ہے، شاید آج سے یہ شروع کر دیں اس پہ کام، کہ جس میں ہم جنس پرستی قوم لوط کا جو عمل ہے اس کو نارملائز کرنے کے لیے پہلے قانون آ گیا، اب وہ جو ڈرامے ہماری نسل کی تربیت کرتے ہیں وہ عمل شروع ہو گیا۔ ہم اس پر خاموش رہے، اب یہ اس کی دوسری قسط آ گئی، اس پر خاموش رہیں گے پھر تیسری قسط آئے گی، پھر ہم اس بدکاری کو بدکاری نہیں سمجھیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ من عمل عمل قوم لوط، اللہ تعالیٰ نے قوم لوط
جھوٹ کا عمل کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ تو ایسے لعنتی کام پر فلمیں اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بن رہی ہیں، اور اس کو ہمارے ادارے، چاہے وہ فوجی ہوں، چاہے وہ سویلین ہوں، وہ تمام کے تمام اس کو ریلیز کرنے اور عوام میں سینموں میں دکھانے کی اجازت دے رہے۔ یہ حال ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا، کہ جہاں پر نظریاتی طور پر دین پسند آوازوں کو دبانے اور کفر کی ہر فرمائش پوری کرنے کے لیے مملکت اور ریاست نے اپنی پوری قوت صرف کر دی ہے، اور عوام کو ایک ایسا انجیکشن لگا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے سارے دماغی طور پر معاف ہوئے پڑے۔ سنائیں تو سنائی نہیں دیتا، سمجھائیں تو سمجھائی نہیں دیتا، کوئی اس پر آواز اٹھانے والا نہیں، کوئی اس پر بولنے والا نہیں۔ اس قوم نے داڑھی والوں کو، اسلامی سیاست کرنے والوں کو بھی ووٹ دے کر اسمبلی میں پہنچایا، لیکن وہ بھی سمن بکمن عمی، وہ بھی اندھے بہرے لولے لنگڑے، کچھ نہیں کر پا رہے، کچھ بھی نہیں بول پا رہے، خاموش۔ تو ایسی صورت میں بتائیے کہ اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو تو کیا ہو؟ سوچنے اور سمجھنے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور جنہوں نے سوچنا سمجھنا نہیں ہے ان کے لیے موج ہی موج ہے، ان کے لیے اس میں کوئی بھی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر کاربند رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام قوتوں کو نیست و نابود فرمائے کہ جو ہماری اس مملکت خداداد پاکستان میں اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے میں رکاوٹ ہے، اور اسلامی اقدار کے خلاف جو لوگ سازش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے کڑے عذاب سے دوچار فرمائے۔ کہ ہم اس پر دعا کر سکتے ہیں اور آپ دھیمے سے آمین کہہ سکتے ہیں، ہم اور کر بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم نے کیے جانا ہے۔ ہم نے وہ والی حساب ہے کہ ناصحہ مت کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ تو سمجھانے کی بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ہم مجموعی طور پر کس طرف جا رہے ہیں، کہ سیکولر طبقہ کسی بھی پارٹی میں ہو وہ متحد ہے، اور دین پسند طبقہ اپنی مسجد کی صف میں بھی متحد نہیں ہے۔ یہ افتراق و انتشار کی فضا ہے کہ آپ کہیں بھی کوئی اتحاد کی بات کر لیں، آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو نوچ کھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ دینی قوتوں کے اتحاد کی آپ بات کر کے دیکھ لیجئے، آپ کا اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو جب تمام سیکولر جماعتیں جو ایک دوسرے کے خلاف کیا کیا زبان نہیں استعمال کرتی، لیکن جب کبھی اس طرح کا معاملہ آ جائے جو دین کے خلاف ہو تو یہ سارے آپ کو ایک پیج پر نظر آتے ہیں۔ یہ جو اسلام کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ اہل دین کا باہمی انتشار ہے۔